بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل السابع فی المعاد۔ الحمدللہ ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں ہے کہ خداوندہ منان کے لطف و کرم سے 6 فصلیں اپنے اتمام پر پہنچیں اور 7ویں فصل معاد کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہ آخری فصل بھی ہے اور الحق والانصاف اصول اعتقادات میں معاد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی بنیادی ترین جو چند سوالات انسان کے سامنے ہمیشہ اٹھتے ہیں ان میں سے ایک سوال معاد کے بارے میں ہے۔ ہم لوگ معمولاً آخرت اور معاد کے مباحث کو فقط چند ڈراؤنے مباحث کی حد تک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ بحث معاد بہت ہی اہم ہے، اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ تذکرہ ہے معاد کے بارے میں۔ کسی نہ کسی طریقے سے معاد کے مسائل کو قرآن مجید کے ہر صفحے کے اندر آپ محسوس کریں گے، کیونکہ معاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں۔ دیکھیں، معاد در حقیقت خود انسان کے اپنے فیوچر اور مستقبل کا سوال ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر 60-70 سالہ زندگی میں اکثر اس مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، بچوں کے مستقبل کا خیال کریں، ان کا لحاظ کریں۔ بہرحال اس قسم کی چیزیں اکثر و بیشتر جتنے بھی ذمہ دار والدین ہیں وہ بچوں کی نسبت سے رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ انسان اپنی 60-70 سالہ زندگی میں اپنے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتا ہے، جبکہ معاد اور آخرت انسان کی ابدیت کو بیان کرنے والی ہے۔ یعنی آخرت یعنی انسان کی ابدیت، ہمیشگی۔ تو اس فیوچر کے بارے میں ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ تو بہرحال معاد ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہر انسان کے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بالاخر میرا کیا ہوگا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، بلکہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، بلکہ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، جب سے اولین انسان یعنی بابا آدم اس زمین پر آئے، اسی زمانے سے حضرت آدم کے سامنے بھی اسی مسئلہ معاد کو پیش کیا گیا۔ یہ جو سورہ اعراف کی 24 اور 25 نمبر آیات ہے کہ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہ جب حضرت آدم، حوا اور شیطان، اس کو بھی کہا گیا کہ نیچے جاؤ، تو کہا کہ جاؤ زمین پر، تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، اور زمین میں ایک معین مدت تک رہو اور اس سے بہرہ مند ہو۔ قال فیہا تحیون، اسی میں تم لوگ زندگی کرو گے، وفیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو ابھی حضرت آدم کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے، اسی وقت اس مسئلہ معاد کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہراً فطری مسئلہ ہے۔ اسی لیے تمام اقوام کے اندر آپ دیکھیں، یہ مسئلہ معاد کسی نہ کسی رنگ میں آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ بہرحال بہت زیادہ اہمیت ہے،
اور عقیدہ معاد انسان کی زندگی پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت زیادہ اثرات ہیں اس کے، اجتماعی اثرات ہیں، فردی اثرات ہیں، کہ بہرحال اس عقیدہ معاد کے اثرات کا کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا. مثلا فردی زندگی پر آپ معاد کے عقیدے کو دیکھیں، انسان کی نوع نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ انسان سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتا ہے تو انسان کے رہنے کا طریقہ اور ہوگا، اور دوسری مرتبہ یہ عقیدہ آ جائے کہ میں یہاں پر موقت ہوں، یہاں سے مجھے ایک اور عالم میں جانا ہے، اور میری یہاں کی زندگی اس بعد والے عالم پر اثر انداز ہوگی. خوب اگر اس طریقے سے عقیدہ آ جائے تو انسان کی زندگی میں تحول آ جاتا ہے. ایک مرتبہ انسان ہے وہ کہتا ہے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، تو اس کی غایت، اس کا ہدف فقط یہ دنیا ہوگی. لیکن دوسری مرتبہ نہ، اس دنیا کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو بنا رہا ہوں. تو پھر انسان کی نظر تبدیل ہو جائے گی. کہ بہرحال وہ لوگ کہ جو فقط اس ظاہر دنیا پر فوکس کرتے ہیں، قرآن معمولاً ان کی مذمت کرتا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہ فقط دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، آخرت سے غافل ہے، آخرت کی طرف یہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے. یا امیر بیان کا ایک خوبصورت بیان ہے نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 133 میں، کہ مولا فرماتے انما الدنیا منتہا بصر الاعمی. یہ دنیا وہ بندہ کہ جو اندھا ہے، کور دل ہے، اس کے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے. کہ لا یبصر مما وراءہا شیئا، جو اس دنیا کے پیچھے کسی اور چیز کو نہیں دیکھ پاتا. جبکہ والبصیر ینفذھا، لیکن بصیر انسان کی نگاہ اس دنیا سے کراس کر لیتی ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا، اور بصیر انسان جانتا ہے کہ میرا حقیقی ٹھکانہ اس دنیا کے بعد والا عالم ہے. فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بصیر انسان اس دنیا سے گزرتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے، لیکن اندھا اسی دنیا کو دیکھتا ہے، اسی پر رک جاتا ہے. والبصیر متزود، بصیر انسان دنیا سے راہ توشہ لیتا ہے. والاعمی لہا متزود، اور اندھا انسان دنیا کے لیے راہ توشہ فراہم کرتا ہے. بہت خوبصورت تعبیر ہے. والبصیر متزود، جبکہ والاعمی لہا متزود، بصیر دنیا کو راہ توشہ بناتا ہے آخرت کے لیے، اندھا دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کے لیے راہ توشہ فراہم کرتا ہے. بہرحال زیادہ نہ رکوں کہ فردی زندگی پر عرض کیا کہ پہلا اثر انسان کی نوع نگاہ دنیا کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے. 2، معاد کا عقیدہ انسان کی زندگی میں ہدف اور معنی پیدا کرتا ہے. یہ بھی دیکھیں اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نفسیاتی عجیب و غریب مرضوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھا ہوا ہے. جب سب کچھ اسی دنیا کو سمجھا ہوا ہے تو انسان موت سے ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. بھئی کیا کروں میں؟ اپنی زندگی کے اندر ہیچ و پوچ، بے مقصدیت کو احساس کرتا ہے. لیکن جو آخرت پر عقیدہ رکھتا ہے نہ، وہ اس دنیا کو گزرگاہ قرار دیتا ہے. اگر فقط اسی دنیا پر نگاہ ہو نا تو انسان کی زندگی میں وہ معنی اور ہدف پیدا نہیں ہوتا. خود تیسرا اثر فردی طور پر انسان روانی نفسیاتی اعتبار سے احساس امنیت کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا. آج کل کا جیسا کہ عرض کیا کہ انسان اضطراب میں مبتلا ہے، نفسیاتی طور پر عجیب و غریب
بیماریوں میں مبتلا ہے، سب سے بڑا ڈر اس کے لیے موت کا ہے، موت اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہے کیا، لہذا ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس معاد کا عقیدہ ہو تو انسان مطمئن رہتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گئے فردی آثار انسان کی زندگی پر، معرفتی فردی ہے لیکن معرفتی آثار۔ اخلاقی اعتبار سے، فردی اور اخلاقی اعتبار سے انسان اپنے غرائز پر کنٹرول کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو فضائل کے ساتھ آراستہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اعمال صالحہ کی طرف جائے گا، جو برے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ فردی زندگی پر اثرات۔ اچھا، اجتماعی اعتبار سے بھی انسان کی زندگی پر عقیدہ معاد بہت زیادہ اثرات مترتب کرتا ہے۔ خوب مہم ترین اثر عقیدہ معاد کا قوانین الہی کی ضمانت اجرائی ہے، تکالیف اجتماعی پر عمل کرنے کی ضمانت عقیدہ معاد دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ معاد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں مختلف زاویوں سے معاد کے بارے میں آپ کو آیات ملیں گی۔ بہرحال یہاں سے گزرتا ہوں، عقیدہ معاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خود دوسرا مسئلہ جو یہاں پر عرض کروں کہ اصلاً معاد کا معنی کیا ہے، معاد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، لفظ معاد جیسا کہ کتاب میں بھی پڑھیں گے، یا اس میں زمان ہے یا اس میں مکان ہے، یا تیسرا احتمال مصدر میمی کا بھی ہے کہ جو صاحب کتاب نے نہیں دیا، وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں زمان مانے معاد یعنی پلٹنے کا زمانہ، اس میں مکان مانے یعنی پلٹنے کی جگہ، مصدر میمی مانے یعنی پلٹنا۔ اچھا، لفظ معاد قرآن میں خود معاد کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہی مطلب آیا ہے، لیکن لفظ معاد قرآن میں آخرت کے لیے استعمال نہیں ہوا، دوسرے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن روایات میں آیا ہے۔ اچھا، معاد کا معنی کیا کریں؟ معاد کا کیا معنی ہے؟ معاد کا معنی اس بات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ آپ انسان کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ جو انسان کی تفسیر کریں گے آپ، اس تفسیر کے اعتبار سے معاد کا معنی بنے گا۔ مثلا میں ایک دو نکات کی طرف جلدی میں اشارہ کروں، کیونکہ معاد کے بحث کے لیے انسان، حقیقت انسان کے بارے میں گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت آپ کیا قرار دیتے ہیں، جیسی انسان کی حقیقت آپ مانیں گے اسی طریقے سے آپ معاد اور آخرت کا معنی کریں گے۔ انسان کی حقیقت آپ کیا قرار دیتے ہیں، جیسا انسان کی حقیقت کے بارے میں آپ کا نظریہ ہوگا ویسا معنی آپ معاد کے لیے کریں گے۔ مثلا یہاں پر بھی بہت زیادہ اقوال ہیں کہ میں مشہور 3 اقوال کی طرف فقط اشارہ کرتا ہوں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت انسان اجزائے اصلیہ بدن کا نام ہے، یعنی انسان کی مکمل حقیقت یہی بدن ہے، اس بدن سے ہٹ کر کوئی روح جو مجرد ہو نہ، اس طریقے سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان یعنی یہی بدن، اور اس بدن کے اندر بھی جو اجزائے اصلی ہے جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں، انہی اجزائے اصلی کا نام حضرت انسان ہے۔ انسان کی حقیقت کو تشکیل دینے والی چیز یہی اجزائے اصلی ہے، کہ ایک متکلمین کا بہت بڑا گروہ فقہا محدثین، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان یہی بدن مادی ہے، منتہا حقیقت انسان وہ اجزائے اصلی ہے۔
کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کے دو طرح کے اجزاء ہیں، کچھ اجزاء اصلی ہے اور کچھ زائد ہے، زائد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اجزاء اصلی انسان ہے۔ اچھا، اس نظریے کے اعتبار سے معاد کا معنی کیا ہوگا؟ ان کے اعتبار سے جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے جو بدن کے اجزاء ہیں وہ متلاشی ہو جاتے ہیں، متفرق ہو جاتے ہیں، یہ اجزاء اصلی بھی متفرق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، معاد کا معنی اس نظریے کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ یعنی ایک ایسا دن، ایک ایسا زمانہ، اگر معاد کو اس میں زمان قرار دوں، یا ایک ایسا مکان اگر اس میں مکان قرار دوں، جب انسان کے ان متفرق اجزاء کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے دوبارہ انسان بنایا جائے، دوبارہ انسان کھڑا کیا جائے۔ بس ان کے اعتبار سے معاد یعنی ان متفرق اجزاء کو پھر سمیٹ کر نیا انسان بنانا، اس نظریے کے اعتبار سے معاد یہ ہوگا۔ اچھا، ضمناً ایک نقطہ بھی عرض کر دوں، ان لوگوں کے اعتبار سے پھر برزخ کا تصور نہیں رہتا، کیونکہ انسان کی مکمل حقیقت اسی بدن کو قرار دیتے ہیں۔ خب جب اجزاء زمین میں ملتے ہیں، مر جاتا ہے انسان، زمین کے حوالے ہوتا ہے تو یہ اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں، خب یہی ہے دیگه، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو برزخ کا تصور کیا ہوگا؟ ان کے اعتبار سے برزخ کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے ایک فرقہ دیکھتے بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو مماتی کہلاتے ہیں، ان لوگوں کے اگر اعتقادات کے آپ پیچھے جائیں تو ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان یہی بدن ہے، خوب منو مٹی کے اندر چلا گیا، اس کے اجزاء ادھر ادھر ہو گئے تو کہاں بچا بیچارہ، ختم ہو گیا، وہی اجزاء اصلی ہے، اس کے باقی رہتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن خدا نے متعال کیونکہ قادر ہے، جس طریقے سے پہلی مرتبہ بنایا تھا انہی اجزاء اصلی کو اٹھا کر انسان کو کھڑا کر دے گا۔ خوب یہ ایک نظر ہے۔ دوسری نظر کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت ایک جوہر جسمانی ہے، وہ بھی ہے اسی جسم کے قبیل سے، جسمی ہے لیکن جسم لطیف ہے، ایک بہت ہی لطیف جسم ہے جو اس مادی جسم کے اندر ہے، لطیف جسم ہے اور مادی جسم کے اندر ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو وہ لطیف جسم اس مادی جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے موت واقع ہو جاتی ہے۔ خوب ان کے اعتبار سے برزخ کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، جس طریقے سے ڈراموں کے اندر اور موویوں کے اندر دکھاتے ہیں کہ جب انسان ایک مرتا ہے کبھی کبھار تو اس کے بدن سے ایک نورانی قسم کا ایک سایہ ٹائپ نکلتا ہے باہر، بالکل اسی جیسا ہوتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں روح اور نفس وہی ہے۔ یہ دوسرا نظریہ۔ ان کے نظریے کے اعتبار سے معاد کا معنی یہ ہوگا کہ یہ جسم لطیف دوبارہ جسم مادی عنصری کے ساتھ تعلق لے، یہ معاد ہے۔ تیسرا نظریہ جو محققین، متکلمین اور حکماء کا نظریہ ہے وہ یہ کہ نفس انسانی ایک جوہر مجرد ہے، حقیقت مجرد ہے، مادی حقیقت نہیں ہے، کہ بہرحال اس کے بارے میں توضیحات میں ابھی یہاں پر اتنی زیادہ عرض نہیں کر رہا، تفصیلات مجردات کے بارے میں فلسفے کے بحثوں میں ذکر کی ہے۔ یہاں پر صرف اتنا سمجھیں، مادے سے مراد یعنی ہر وہ چیز جو جرم رکھے، حجم ہو، وزن ہو، مکان ہو، اس کے اندر تغییر ہو، تبدل ہو، قابل تقسیم ہو، ہوا سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے آپ اس کو حس کر سکے، ایسی شے کو کہتے ہیں شیء مادی۔ اس کے مقابلے میں شیء مجرد یعنی جس میں مادہ نہ ہو، مادہ نہ ہو یعنی یہ مادہ وغیرہ ہے، یہ جتنی بھی مادے کی خاصیتیں ہم نے ذکر کی ہیں وہ وہاں پر نہ ہو، یعنی اس کے لیے جرم نہیں ہے، اس کے لیے حجم نہیں ہے، وزن نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل نہ ہو، قابل انقسام خارجی نہ ہو، اور اس کی طرف اشارہ حسی نہ کر سکتے ہوں۔ جس چیز کے اندر یہ خاصیتیں نہ ہو اس کو کہتے ہیں مجرد، کیونکہ مادہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے محققین متکلمین کا ماننا ہے کہ
نفس انسانی ایک ایسا جوہر مجرد ہے، اور یہ نفس اور روح مرتے وقت انسان کے اس مادی بدن سے جدا ہوتا ہے۔ حال عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ بعد والے مباحث میں عرض کروں گا۔ ان کے نظریے کے اعتبار سے کہ یہاں پر بھی ان کے نظریے کے اعتبار سے کہ معاد ایک نظریہ، جو یہاں پر بھی میں نے کہا نا کہ مختلف نظریات ہیں، ایک نظریے کے اعتبار سے یہ نفس مجرد، روح مجرد دوبارہ بدن مادی عنصری سے تعلق لے، یہ معاد ہے ایک تفسیر کے مطابق۔ ایک تفسیر کے مطابق ایسے کہ بہرحال دوسری تفسیرات دوسری بھی ہے کہ میں ان کی طرف زیادہ نہیں جا رہا۔ تو پس عام جو رائج نظر ہے، یہ لوگ معاد میں اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بالاخره یا تو وہ جو اجزاء اصلی ہیں جو پھیل جاتے ہیں، متلاشی ہو جاتے ہیں، ان کو جمع کر کے انسان کو دوبارہ کھڑا کرنا، یا انسان کے روح کا بدن کی طرف پلٹنا، یہ معاد ہے۔ البتہ بعض محققین کہتے ہیں کہ ناغا معاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ روح انسانی دوبارہ بدن کی طرف پلٹے۔ معاد در حقیقت یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف جائے، خدا کی طرف پلٹ کر جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے کما بدأکم تعودون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جیسے روایت میں کہ وَإِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ، خدا کی جانب تمہارا پلٹنا ہے۔ کہ عرض کیا قرآن میں لفظ معاد نہیں آیا، روایات میں آیا ہے کہ یہ ہے إِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ، کہ خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ لیکن البتہ اس صورت میں جسم اور جسمانیات کا انکار نہیں ہے، معاد جسمانی بھی ہے، درست ہے، اس آخرت کے عالم کے اعتبار سے، کہ بہرحال اس کی تفصیلات میں بعد میں اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن فتلخص، خلاصہ کلام، معاد یا روح کا بدن کی طرف پلٹنا، یا اجزاء اصلیہ جو متلاشی ہو چکے ان کو جمع کرنا، یا معاد یعنی خدا کی طرف پلٹنا، درست ہے۔ یہ تین مفہوم آپ حد اقل معاد کے بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاد کے بارے میں بھی مشہور تین قول ہے کہ معاد جسمانی ہے، یا معاد روحانی ہے، یا معاد جسمانی اور روحانی ہے۔ وہ افراد جو انسان کی حقیقت کو فقط مادے اور بدن میں منحصر کرتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک معاد فقط جسمانی ہوگی، یہی آلام و لذائذ حسی مادی یہی ہوں گی۔ اور جو افراد انسان کی حقیقت کو روح میں منحصر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حقیقت انسان روح ہے، اللہ بدن ایک مدت محدود کے لیے ان کے لیے قفس تھا، مرنے کے بعد اس بدن سے رہا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اکثر پیروان مشا، خوب وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاد فقط روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ بھئی یہ قرآن روایات، ان میں جو اتنے معاد جسمانی کے بارے میں آیات اور روایات ہیں، کہا کہ نہ، یہ سمجھانے کے لیے، خوب عالم مجردات کو عام بندہ نہیں سمجھتا، اب اس کو سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ خوب ان حسی نعمتوں اور اذیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا جیسے آپ ایک چھوٹے سے 3-4 سال کے بچے کو سمجھائیں کہ نکاح، شادی، خوب اس میں کیا لذت ہوتی ہے، بچہ کیا سمجھے گا؟ 3-4 سالہ بچے کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے بہترین ٹافی جو تم کھاتے ہو، یا اگر کوئی آئس کریم وغیرہ کھاتا ہو، کہا جیسے بہترین آئس کریم، اب کہاں نکاح، کہاں ٹافی، کہاں آئس کریم، لیکن اب بچے کو کیسے سمجھائیں؟ تو ان میں سے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ ہم لوگ اسی طریقے سے اس 3-4 سالہ بچے کی طرح ہیں، ہمیں عالم مجردات کا پتہ ہی نہیں ہے، خوب لہذا ہمیں یہاں کی زبان میں سمجھایا گیا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، کہ اکثر حکماء مشاء اس نظریے کے قائل ہیں۔
لیکن جو محققین فلاسفہ اور محققین متکلمین ہیں ان کا ماننا ہے کہ معاد جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، کہ محققین متکلمین اور حکماء کا یہ ماننا ہے کہ معاد جسمانی بھی ہے اور معاد روحانی بھی ہے۔ واقعہ اسی طریقے سے ہے، عالم حسی اور بدنی بھی ہیں، لذائذ حسی اور بدنی بھی ہیں، اور اسی طریقے سے لذائل عقلی اور روحانی بھی ہیں، دونوں معاد ہیں۔ ہم معاد جسمانی کہ قول حق یہی ہے، تیسرا ہے کہ معاد جسمانی بھی ہے اور معاد روحانی بھی ہے۔ یہ اجمالاً چند بیانات معاد کے بارے میں نے عرض کیے، آہستہ آہستہ عبارت کی طرف چلتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ بعض کی مناسبت سے مختلف نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ الفصل السادس، الفصل السابع، ساتویں فصل، فی المعاد، معاد کے بارے میں۔ اتفق المسلمون کافتاً علی وجوب المعاد البدنی۔ دیکھیں یہ فوکس معاد جسمانی پر کر رہے ہیں کہ اس کا راز بھی یہ ہے کہ شارح اور علامہ اپنے بعض آثار میں، وگرنہ علامہ دوسرے آثار میں انسان کے بارے میں نفس مجرد کے قائل ہے، لیکن بہرحال جیسے اس کتاب میں ہے یا بعض جگہوں پر ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ علامہ انسان کی حقیقت کو اسی بدن اور بدن اصلی میں منحصر کرتے ہیں۔ شارح فاضل تو ایسے ہی ہے، ارشاد الطالبین جو فاضل مقداد کی کتاب ہے وہاں پر اسی قول کو تقویت کی کہ انسان کی حقیقت بدن کے اجزاء اصلی ہے، اس قول کی تقویت کی کہ بہرحال یہ قول آج کے زمانے میں تو بہرحال فاسد ہے، باطل ہے۔ انسان کا بابا روح ہے، مجرد ہے، اس پر دلائل عقلیہ نقلیہ اپنے مقام پر بہت زیادہ موجود ہے، لیکن علامہ کی عبارت میں بھی دیکھیں معاد جسمانی پر فوکس ہے۔ اتفق المسلمون کافۃ علی وجوب المعاد البدنی، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ معاد بدنی ضروری ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لأنہ لولاہ لقبح التکلیف، کہ دلائل معاد کو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر معاد نہ ہو تو انسان کو مکلف بنانا کبھی ہے۔ بھئی تکلیف ایک طرح کی مشقت ہے، جب خدا نے ہمیں اس دنیا میں مشقت دی ہے تو اس کا عوض دینا چاہیے، اگر عوض نہیں دے گا تو نعوذ باللہ ظالم بنے گا، لہذا معاد ہونی چاہیے۔ کہ بہرحال یہ پرانی کتابوں میں اس طریقے سے دلائل تھے، لیکن آج کل کی جو کتابیں ہیں معاد کے بارے میں یا جو موجودہ متکلمین نے کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر دلائل متقنتر ہیں۔ خب لأنہ لولاہ لقبح التکلیف، فاضل مقداد کے مطابق اگر معاد نہ ہو، آخرت نہ ہو، تو اس دنیا کے اندر تکلیف دینا، مشقت دینا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، خوب اس کا عوض ہونا چاہیے۔ دو وَلِأَنَّهُ مُمْكِنٌ، معاد بھائی امر ممکن ہے، پروردگار عالم جس نے اس بدن کو بنایا ہے مرنے کے بعد دوبارہ بنا سکتا ہے، اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ تین وصادق قد اخبر بثبوتہ، پیغمبر ختمی مرتبت نے، صادق نے خوب معاد بدنی کے ثبوت کی خبر دی ہے۔ فیکون حقان والآیات الدالۃ علیہ والانکار علی جاہدی، اور آیات اس معاد بدنی پر دلالت کرتی ہیں اور جو اس کا منکر ہے اس کا انکار کرتی ہیں، اس کو رد کرتی ہیں، یہ دلائل نقلیہ ہے۔ خود دیکھیں اقولو المعاد زمان العود و مکانہ، کہ یہ معاد کا معنی کر رہے ہیں پلٹنے کا زمانہ یا پلٹنے کا مکان، یہ دو احتمال دیے۔ والمراد بھی ہونا، معاد سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ هو الوجود الثانی للاجسام واعادتها بعد موتها وتفرقها،
اجسام کا وجود ثانی اور ان کو دوبارہ پلٹانا، مرنے کے بعد یہ جو انسان کے بدن کے اجزاء بالکل متفرق ہو جاتے ہیں ان سب کو جمع کرنا، ان کو دوبارہ پلٹا کر دوبارہ حیات اور زندگی دینا۔ خوب فاضل شارح کی عبارت سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی انسان کی حقیقت کو اسی بدن میں منحصر کر رہے ہیں، لہذا معاد کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ اجزاء بدنیہ جو متفرق ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ سمیٹ کر انسان کو زندہ کرنا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ ارشاد الطالبین میں بھی جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اسی نظر کے مطابق کہ انسان کی حقیقت بدن میں منحصر کر رہا ہے، لیکن عرض کیا کہ قول برحق یہ ہے کہ نہ، انسان کی حقیقت بدن میں منحصر نہیں ہے، انسان کے لیے ایک روح مجرد بھی ہے۔ اور آج کل کے جو متکلمین ہیں، محققین ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے معنی کرتے ہیں معاد یعنی یہ جو روح انسانی نے نفس انسانی نے بدن سے تعلق توڑ دیا تھا، دوبارہ اسی بدن کے ساتھ تعلق جوڑے، یہ دیگه معاد ہوگی۔ وَهُوَ حَقٌّ وَاقِعٌ، اور قول برحق یہی ہے، خلافاً للحکماء، فلاسفہ کے برخلاف۔ اللہ سارے فلاسفہ ایسے نہیں ہیں، بلے بعض پیروان مشاء اس بات کے قائل ہیں، یعنی اس معاد بدنی کو نہیں مانتے، معاد روحانی کو مانتے ہیں، لیکن اور بہت سارے حکماء معاد جسمانی روحانی دونوں کو مانتے ہیں۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ، اس معاد بدنی پر چند دلائل ہیں۔ الاول اجماع المسلمین علی ذالک من غیر نکیر بینہم فیہ، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ معاد بدنی ہے، جسمانی ہے، کوئی بھی بندہ ان میں انکار نہیں کرتا۔ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ، جب تمام مسلمانوں کا اجماع ہے تو یہ اجماع حجت ہوگا۔ الثانی، دو، أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَعَادُ حَقًّا لَقَبُحَ التَّكْلِيفُ، اگر معاد حق نہ ہو تو دیکھیں تکلیف کبھی ہوگی۔ وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ، تکلیف کا کبھی ہونا باطل ہے، پس معاد کا نہ ہونا بھی باطل ہے، معاد ہوگی۔ بیان شرطیہ، ان تکلیف مشقتن، تکلیف جو اس دنیا میں خدا نے ہمیں دی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مشقت ہے، مستلزمتن للتعویض عنہا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اس کا عوض دے۔ فإن المشقت من غیر عوض ظلم، اور کسی کو کوئی مشقت دینا بغیر عوض کے یہ ظلم ہے۔ وَذَلِكَ الْعِوَضُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ فِي زَمَانِ تکلیف، اور وہ عوض بھی اس دنیا میں تو نہیں ملتا زمان تکلیف میں، پس فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِّن دَارٍ أُخْرَىٰ، پس ایک اور عالم ہونا چاہیے کہ يَحْصُلُ فِيهَا الْجَزَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ، کہ جس عالم میں اعمال پر جزا ملے۔ وَإِلَّا، اگر کوئی اور عالم نہ ہو کہ جہاں پر جزا ملے تو لَكَانَ التَّكْلِيفُ ظُلْمًا، تو تکلیف ظلم ہوگی۔ وَهُوَ قَبِيحٌ، اور یہ بالکل کبھی ہے۔ تعالی اللہ عنہ، کہ عرض کیا کہ اس سے بہتر دلائل موجود ہیں، الحق والانصاف، برہان حکمت، برہان عدالت، برہان فطرت، وہ اس سے بہتر دلائل ہیں۔ الثالث ان حشر الاجسام ممکن، اجسام کا دوبارہ محشور کرنا ممکن ہے۔ والصادق اخبر بوقوعہ، اور صادق نے اس کے واقع ہونے کی خبر بھی دی ہے۔ فیکون حقا، واما امکانہ، بھائی کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فلان اجزاء المیت قابلۃ للجمع، میت کے اجزاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ وافاضۃ الحیات علیہ، ممکن ہے کہ اس کے اوپر حیات کو افادہ کیا جائے، خب یہ بھی ممکن ہے۔ وَإِلَّا، اگر اجزاء میت کو جمع کرنا اور ان پر حیات کا افادہ کرنا اگر ممکن نہ ہوتا تو لَمَتَّصَفَ بِهَا مِن قَبْلُ، تو پہلے ہی اس کو خدا نے کیسے بنایا، تو پہلے ہی نہ بنتا، پہلے کس طریقے سے بنایا۔
واللہ تعالی پس یہ تو بن سکتے ہیں، اجزاء میت جمع ہو سکتے ہیں. ادھر سے خدا واللہ تعالی عالم باجزاء کل شخص، ہر ایک بندے کے اجزاء اصلی سے خدا باخبر ہے، بلکہ تمام اجزاء سے باخبر ہے. لما تقدم من انه عالم بكل المعلومات، خب توحید کے بعد میں ذکر کیا کہ خدا تمام معلومات کو جانتا ہے. وقادر علی جمعها، اور ان کو جمع کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے. لأن ذلك ممکن، کیونکہ یہ کام بھی ممکن ہے. اور واللہ تعالی قادر علی کل الممکنات، ہم نے کہا تمام ممکنات پر خدا کو قدرت ہے. پس فثبت ان احیاء الاجسام ممکن، پس ثابت ہوا کہ اجسام کا زندہ کرنا ممکن ہے. وَأَمَّا أَنَّ الصَّادِقَ أَخْبَرَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَ يُثْبِتُ الْمَعَادَ الْبَدَنِي، کہتے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ بعد بدنی کو اس بات کرتے تھے. وَيَقُولُ بِهِ، اور آپ اس کے قائل تھے. فَيَكُونُ حَقًّا، کہ وَهُوَ الْمَطْلُوب. الرابع دلالة القرآن على ثبوته والانکار على جاہده. خب قرآن اس کے ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے، منکر پر انکار کرتا ہے، جو انکار کرنے والا ہے جاہد ہے، منکر ہے، اس کو رد کرتا ہے. فیکون حقا. اما الاول فالآیات الدالۃ علیہ کثیرۃ، مثلا جس طریقے سے یہ آیہ کریمہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، خب ہمارے سامنے یہ مثال پیش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ کافر تھا نا، وہ ایک ہڈی لے کر آیا تھا جو بالکل پاؤڈر بن چکی تھی، اور پیغمبر کو کہا کہ کیا خدا ان کو دوبارہ اٹھائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثال لاتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَ، اپنی تخلیق کو بھول گیا. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، اور اس نے آ کر کہا تھا ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ پاؤڈر بن چکی ہیں. قول مصطفیٰ ان کو جواب دو یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر قسم کی تخلیق سے وہ باخبر ہے. وغیر ذلک من الآیات، اور اس کے علاوہ دوسری آیات. خوب، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.